بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نور حرم یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حبیب الرحمن۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پھلوں میں سے ایک ایسا پھل جس کو کیلا کہا جاتا ہے۔ یہ کیلا پھلوں میں سے وہ واحد پھل ہے جس کے اندر کیڑا نہیں لگتا ہے۔ باقی بھی بہت سے پھل ہیں، آپ سیب کو دیکھ لیجئے، آپ امرود کو دیکھیں، انجیر کو دیکھیں، یہ جنت کا پھل ہے، لیکن اس کے اندر بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن کیلا وہ واحد پھل ہے جس کے اندر کیڑا نہیں پڑتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے اور اس میں کیا راز ہے، یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے لیے ہماری آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل نور حرم کی اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل نور حرم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیو آپ تمام احباب تک خود بخود پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے اپنے اس ٹاپک کی طرف۔ محترم سامعین، باقی پھلوں میں سے کیلے کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصیت کیوں عطا فرمائی ہے؟ ہم یہاں پر حضرت اویس قرنی کا وہ واقعہ ذکر کریں گے تو اس کے متعلق آپ تمام احباب کو آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی دوسری جنگ غزوہ احد کے اندر جب شریک ہوئے تو اس وقت کافروں نے جب آپ پر حملہ کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تلوار اٹھا کر میدان جنگ کے اندر تشریف لا چکے تھے۔ حضور نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ اس جنگ کے اندر زخمی بھی ہوئے تھے اور آپ کے سامنے والے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے۔ یہ خبر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہری آنکھوں سے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آپ کو حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑی محبت اور عقیدت تھی۔ جب حضرت اویس قرنی کو یہ خبر پہنچی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں تو حضرت اویس قرنی سے برداشت نہ ہوا، اور آپ نے اپنے دل کے اندر خیال کیا کہ حضور نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو میرے دانت کیوں سلامت ہیں؟ آپ نے ایک اپنا دانت نکالا اور پھر خیال کیا کہ شاید یہ دانت نہ شہید ہوا ہو، کوئی اور دانت شہید ہوا ہو۔ پھر آپ نے اپنے سامنے والے دوسرے دانت کو بھی نکال دیا اور پھر خیال کیا کہ شاید یہ دانت شہید نہ ہوا ہو، تو آپ نے اپنا تیسرا دانت بھی نکال دیا، اور اسی طرح خیال کرتے کرتے آپ کی محبت اس قدر اس محبت پر قربان جائیے کہ حضرت اویس قرنی کی حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی محبت تھی اور کتنا دلی لگاؤ تھا کہ آپ نے یہ سوچ کر کہ شاید یہ دانت نہ شہید ہوا ہو، دوسرا دانت شہید ہوا ہو، تو آپ نے حضور کی محبت کے اندر تمام کے تمام دانت نکال دیے۔ اب آپ کا منہ دانتوں سے خالی ہو چکا تھا، اب آپ کوئی بھی چیز کھا نہیں سکتے تھے۔ اگر کوئی سخت چیز کھاتے تو مسوڑے درد کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت اویس قرنی کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اویس قرنی کے لیے جنت سے ایک نرم و نازک پھل بھیجا جو کیلے کی صورت میں زمین پر اترا۔ چونکہ باقی چیزیں سخت تھیں، حضرت اویس قرنی ان کو کھا نہیں سکتے تھے۔ یہ کیلا واحد پھل تھا جو سخت نہیں تھا اور یہ مسوڑوں سے بھی چبایا جا سکتا ہے۔
اور اس کیلے کو حضرت اویس قرنی کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین پر نازل کیا۔ حضرت اویس قرنی نے اس کیلے کو اپنے منہ کے اندر رکھا اور اپنے مسوڑوں سے چبانے لگے۔ حضرت اویس قرنی کی اس محبت پر خدا کو کتنا ناز تھا، اور یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا یہ صلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت اویس قرنی کے لیے جنتی پھل کیلا بھیجا، آپ نے اپنے مسوڑوں کے ذریعے اس کو چبایا اور کھایا۔ یہ پھل حضرت اویس قرنی کے مسوڑوں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اتنا بابرکت ہو گیا کہ اس کے اندر کیڑا نہیں پڑتا ہے۔ تو ناظرین، یہ حضرت اویس قرنی کی محبت تھی۔ ہم آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ حضرت اویس قرنی حضور علیہ السلام کی ملاقات کے لیے 3 بار اپنے گھر سے تشریف لائے تھے، لیکن والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا جاؤ اور فلاں وقت تک اگر تمہاری ملاقات حضور علیہ السلام سے نہ ہوئی تو واپس آ جانا۔ حضرت اویس قرنی اپنی والدہ کے بتائے ہوئے مقررہ وقت تک آپ نے حضور علیہ السلام کا انتظار کیا، لیکن حضور علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ 3 بار آپ بغیر ملاقات کے اپنی ماں کے وعدے کے مطابق واپس آ گئے۔ حضرت اویس قرنی کو حضور نبینا علیہ السلام بھی پسند فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا یہ قول مبارک بھی ہے، انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، کہ مجھے یمن سے رحمان کی یعنی اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آگے پیچھے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے آسمان سے اللہ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ آج آپ نے ارشاد فرمایا انی لاجد ریح الرحمن من قبل الیمن، کہ مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، کہ اس کے اندر کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یمن کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام قرن ہے، اور قرن کے اندر میرا غلام ہے جس کا نام اویس ہے۔ اویس کے جسم میں سینہ ہے، اس کے سینے میں دل ہے، اور دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ جس دل میں عشق مصطفیٰ ہو وہاں پر خدا بس جاتا ہے۔ تو مجھے آج رحمان کی خوشبو یمن سے محسوس ہو رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ حضرت اویس قرنی کا حضور کے ساتھ پیار تھا، اور حضور کا حضرت اویس قرنی کے ساتھ کس قدر پیار تھا۔ حضرت اویس قرنی کے حوالے سے ایک اور ویڈیو ہم آپ تمام احباب کے گوش گزار کریں گے۔ آج تک اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس محبت بھرے پیغام کو اپنے تمام دوستوں احباب تک شیئر کریں، اور ہمارے چینل نور حرم کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تمام احباب تک پہنچتا رہے۔ ناظرین و سامعین، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام احباب کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔